بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Hey there. Subscribe to وضو my کے channel. درمیان دینی یا دنیاوی بات کرنے کے سلسلے میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ وضو کے درمیان بات کرنا، مطلقاً بات کرنا یا مطلقاً باتیں دنیاوی باتیں کرنا یا دینی باتیں کرنا، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ضروری بات ہے کہ جس کے بغیر کام نہیں چلے گا، مثلاً وضو کے درمیان کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے یا کسی کا وضو کے درمیان کوئی حصہ سوکھا رہ گیا یا کسی کا کوئی ایسی چیز ہے کہ دامن وغیرہ یا مسواک وغیرہ اس کی پانی میں گر گئی نیچے، جو اس کو دکھائی نہیں پڑ رہی ہے، اس طرح کی باتیں ہیں، تو اس طرح کی باتیں بتانا یا اس طرح کی باتوں کو کرنا تو اس کی تو گنجائش ہے۔ باقی یہ ہے کہ صرف اتنی باتیں کرے کہ جس سے کام چل جائے، محض دنیاوی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنی چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ رہی بات کہ دنیاوی باتوں کے سلسلے میں تو حکم معلوم ہو گیا، دینی باتوں کے سلسلے میں تو اس سلسلے میں گنجائش ہے، مسائل وغیرہ کی باتیں کرنا یا دینی باتیں کرنا، احادیث و قرآن کی آیات پڑھنا یا کسی کو بتانا، تو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اعضائے وضو کو 4 یا 5 مرتبہ دھلنے کے سلسلے میں سوال پوچھا گیا ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ وضو کے اعضاء دھونا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر یہ آدمی سنت سمجھ کر یا عبادت سمجھ کر کے ایسا کر رہا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وضو میں اسراف مت کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا جی وضو میں اسراف کیسے؟ فرمایا کہ اگرچہ تم نہر جاری کے پاس بھی بیٹھے ہو، اس وقت بھی وضو میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، چاہے کہ وضو میں 5-6 مرتبہ اعضاء کو دھونا اور پھر یہ سمجھنا کہ سنت ہے یا عبادت ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ رہی بات یہ کہ ایک آدمی کو شک ہے، وہ اطمینان قلبی کے لیے 3 مرتبہ سے زائد دھوتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ میں 3 مرتبہ سے جو زائد دھو رہا ہوں یہ سنت ہے یا عبادت ہے، وہ اس کو سنت یا عبادت نہیں سمجھتا، تو اطمینان قلبی کے لیے، شک کو دور کرنے کے لیے اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں سطر کھل جانا یا کھول دینا جان بوجھ کر، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ دیکھیے، وضو کرنے کے بعد میں سطر اپنا آپ کھل جانا یا جان بوجھ کر کے کھول دینا، اس سلسلے میں وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں کہ وضو جن 8 چیزوں کی بنیاد پر ٹوٹتا ہے، ان نواقض وضو میں سے سطر کا کھلنا یا جان بوجھ کر کے کھولنا یہ اس میں داخل نہیں ہے، اس لیے ایسے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسے آدمی کا وضو باقی ہے، وہ وضو میں کوئی دقت اور رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد میں حاملہ عورت کیا اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ اور دوسری بات اسی کے ضمن میں ہے کہ عورت کے سینے سے دودھ کا نکل جانا، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا جائز ہے وضو کے بعد بھی، اور یہ جو دودھ نکل رہا ہے سینے سے یا بچے کو پلایا جا رہا ہے، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، یعنی جن چیزوں کی بنیاد پر وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ نجاست ہے ظاہری، اور جسم سے ظاہری نجاست کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، اور دودھ پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، اس لیے بچے کو دودھ پلانا یا دودھ کا سینے سے نکل جانا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو باقی رہتا ہے، وہ اسی حال میں نماز پڑھ سکتی ہے دودھ وغیرہ کو صاف کر